اور آج ریاست سے سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے جب آپ اپنے اس پروجیکٹ کو لپیٹ رہے ہیں کیا آپ اپنی ماضی کی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیں گے اور کیا اس ماضی کی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے؟ کیا ایسے پروجیکٹس لانچ نہیں ہوں گے؟ آپ سب کچھ چھوڑ دیں، پچھلے 10 سال کے اندر آپ کے لانچ کیے گئے اکثر پروجیکٹ آج آپ کو الٹے نہیں پڑے ہوئے، چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے غیر سیاسی ہوں۔ ان سارے پروجیکٹس کی آپ ایک پکچر بنائیں اور ملک میں ہونے والی اس انارکی یا پھر ان فیکٹرز کو جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں اگر آپ ان کی پکچر بنائیں تو 3 جو میجر فیکٹرز ہیں، افغان بارڈر، ٹی ایل پی اور عمران خان، کیا ان تینوں کے پیچھے وردی میں ملبوس ایک شخصیت کی تصویر آپ کے ذہن میں نہیں آتی جو کبھی چائے کا مگ پکڑے افغانستان کے دارالحکومت میں اور اس کے بعد جن کے کارندے فیض آباد دھرنے کے بعد پیسے تقسیم کر رہے تھے اور اس کے بعد عمران خان سے ان کے تعلق ہے کیا ہی کہنے؟ تو کیا ریاست آج یہ گارنٹی دینے کی پوزیشن میں ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا؟ آئندہ ایسے جتھوں کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا جائے گا جو کہ بعد میں آپ کے اپنے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں اور اتنے نکل جاتے ہیں کہ تشکیل کے فوری بعد دھرنے لے کر آتے ہیں، وزراء کے استعفے لے کر جاتے ہیں، لوگوں کو سرعام ڈیتھ تھریٹس دیے جاتے ہیں، احسن اقبال پر ان کے حلقے میں حملہ کیا جاتا ہے، عمران خان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں اور تو اور ان کے ایک بابا جی شاید افضل قاضی ان کا نام تھا، وہ پنجاب اسمبلی کے باہر خادم رضوی صاحب کے پہلو میں کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ واجب القتل ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ میں الفاظ بھی وہ دہرانا نہیں چاہتا لیکن وہ کافر اور واجب القتل اور ایسے چند الفاظ کو نکالتے ہوئے ان کو ذرا دیر نہیں لگتی۔ یہ سارے کے سارے گناہ آپ کے ہاتھوں سے ہوئے ہیں۔ اور اس موقع کے اوپر ایک اور انتہائی فیکٹر، آخری بات کروں گا لیکن انتہائی اہم، جو پورے کا پورا پروپیگنڈا مشینری ہے، ونس اگین پی ٹی آئی سوشل میڈیا ونگ، the most disappointed people ever۔ عمران ریاض صاحب بڑے بڑے جذباتی بڑے لمبے لمبے ولاگز بنا رہے ہیں ٹی ایل پی کی حمایت میں۔ پی ٹی آئی کے لوگ جو کل کو ہمیں درس دیا کرتے تھے کہ جنونیت کا خاتمہ کیسے ہونا چاہیے، آج وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں، حالانکہ کیا عمران خان صاحب نے بھی عین یہی کچھ تھا۔ ٹی ایل پی کا یہ پہلا دھرنا نہیں ہے، ٹی ایل پی کا یہ 5واں دھرنا ہے اور ان میں سے 2 دھرنے عمران خان کی حکومت میں ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک دھرنا عمران خان نے بھی بالکل ایسے ہی ختم کیا تھا جن میں 8 افراد کی ہلاکتیں ہوئی تھیں، 8 غریب سیاسی ورکرز کی، اگین 8 غریب سیاسی ورکرز کی، خادم رضوی صاحب بھی حیات تھے۔ اور اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب اس عمل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کاشف عباسی کے شو میں کیا کہہ رہے تھے، یہ ذرا سنیے۔ لوگوں کو سڑکوں سے ہٹانا یا سڑکوں پہ جا کے پکڑنا، اس میں لوگ مرتے ہیں، اس بات کو سمجھیے، دنیا میں جہاں بھی ہوتا ہے لوگ مرتے ہیں۔ بنگلہ دیش نے کوشش کی نا پچھلے دنوں سڑکوں سے ہٹانے کی، سڑکوں کے اوپر بندے مرے ہیں۔ انڈیا نے کوشش کی تھی نا جب ٹرمپ آیا تھا، سڑکوں پہ بندے مرے تھے، سڑکوں پہ بندے مرتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے پہلے بھی ایک فارمولا کیا تھا کہ جب یہ گھر جائیں ان کو گھروں سے اٹھاؤ، اور اب بھی وہ کوشش یہی کریں گے کہ گھر جائیں گھر تو وہ لوگ اب گورنمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالیں گے کہ ایک جماعت پہ پابندی، ایک جماعت کے ساتھ ظلم، آپ نے ان کے کارکن پکڑ لیے، آپ کا قصور ہے، آپ ان کو چھوڑیں، یہ دباؤ آئیں گے۔ میرے خیال میں اس وقت ساری ریاست کو اور ریاست کے تمام اداروں کو، اور میڈیا بھی اس کا ایک حصہ ہے، ہم سب کو گورنمنٹ کو سپورٹ دینی چاہیے کہ پکڑو، جس نے غلط کیا ہے قانون کے مطابق کارروائی کرو۔ جی بالکل، یہ آواز آپ کے لیے بہت جانی پہچانی ہوگی، آج کل بھی آپ ایک مختلف حلیے میں اور مختلف لوکیشن سے انہی صاحب کو سن رہے ہوں گے جو کہ ایک بہت ہی مختلف بات کر رہے ہیں۔ تو عمران ریاض صاحب اصول ایک رکھیے، آپ جو کل باتیں کر رہے تھے وہ بالکل درست تھیں، ان میں سے بہت سے لوگوں کو شاید ڈیل ایسے ہی کرنا پڑتا ہے۔